الحمدللہ حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ ہیں. ہم سنیوں کے امیر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور قاضی القضات فی الہند بھی ہیں. جن کو اعتراض ہے وہ 2 روٹی زیادہ کھائے. الحمدللہ وہ قاضی القضات تھے، ہیں اور رہیں گے الحمدللہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے، تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں آتے. ابے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، اختر سے عداوت ہے، اسجد سے عداوت ہے، تو مر کیوں نہیں جاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت واجب الاحترام جملہ علماء کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حسین کے نانا، وجہ تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت. اب بھولی بھالی عوام
वहां देख रही है, बड़का अमामा है, बड़का जुब्बा है, चोंच लाल है पान खा के, और मसनद इरशाद पर पीर साहब विराजमान है। मसनद इरशाद पर पीर साहब बैठे हुए हैं और बुजुर्गों से उनका ताल्लुक है, बड़ी खानका से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम, तुम खानकाहों की निस्बतें, अलकाब और ये सारा ताम झाम मत देखो, ये देखो कि उसके दिल का ताल्लुक अल्लाह व रसूल के साथ और महबूबाने खुदा के साथ सही है या नहीं है। उसकी कितनी बड़ी ही निस्बतें हो, वो निस्बतें काम नहीं आएगी अगर वो हुजूर के प्यारों पर, हुजूर के यारों पर, हुजूर के जानिसारों पर, हुजूर के चौकीदारों पर, हुजूर के वफादारों पर, हुजूर के सहाबा पर भोंकता हो। वो कितना बड़ा भी पीर हो, वो हमारी ठोकर के अंदर। आज जो मौलाई कहकर फिरका तारुफ कराया गया है, अब इस फिरके में ज्यादातर चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी, जिनको नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, एक झुनझुना दे दिया, बजाते रहो अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, बजाते रहो, जन्नत तुम्हारी कंफर्म। और अब देखने में आ रहा है कि वही सुन्नी बच्चे 2 कदम आगे बढ़कर माहे मुहर्रम में तरह तरह की बिदआत पाल रहे हैं। कोई सियाह लिबास पहन रहा, कोई हरा लिबास पहन रहा, किसी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया, कोई 1 माह गोश्त नहीं खा रहा है, कोई मुहर्रम में नया काम नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा, बियाह नहीं कर रहा, घर नहीं बना रहा, अजीब अजीब बातें पाल ली। फिर वहां से अजमेर शरीफ 7 बार होकर आ गए तो पक्के अलहाज हो गए। फिर हाथ में कड़े आ गए, 10 उंगली में 20 अंगूठी आ गई। लोगों का जहन देखो, कितने आसानी से उनको जन्नती बनाया जा रहा। खुदा की कसम, तुम जिनसे मोहब्बत की बात करते हो और जिनके मोहब्बत के दावे तुम करते हो, उन पाक नुफूसे कुदसिया की जिंदगियां देखो कि कभी नमाज से खाली थी, रोजों से खाली थी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से आरी थी। नहीं नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पीर जिन पर अल्लाह ने मरातिब को खत्म कर दिया है, जनाबे सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रिवायत फरमाती हैं, आप रात रात भर रुकू फरमाते, सुजूद फरमाते, लंबा कयाम फरमाते, पाए अकदस में वर्म आ गया, सूज गया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अपनी हालत पर रहम खाइए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा, क्या मैं अपने रब का फरमा बरदार बंदा न बनूं, मैं अपने रब का महबूब बंदा न बनूं? इतना ज्यादा नमाजें पढ़ते, अल्लाह को फरमाना पड़ा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को ठहरिए लेकिन थोड़ा कम। मुझे बताओ, हुजूर के जन्नती होने में किसी को शक है? अल्लाह की कसम, अगर दिल में हब्बा बराबर भी ये ख्याल आया तो फिल फौर वो जहन्नमी हो गया। जो कन्फर्म जन्नती हो, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, वो तो सारी सारी रात जाग कर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। और उनकी आल से मोहब्बत का दावा करने वाले गांजा फूंक रहे मज़ारों पर, नशा कर रहे हैं, औरतों की धूम धड़का है, कव्वाली हो रही है, और पीर साहब भी मस्ती से मुरीदनियों से पैर दबवा रहे हैं। अब फरमाते हैं, पीर से क्या पर्दा। माशाअल्लाह, बताओ कितने पहुंचे हुए पीर साहब हैं। जितने नागपुर में उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया पी रहे, हराम खोरो सुन लो, ये भोली भाली आवाम को बोल दिया शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, ठूस ठूस के यहाँ तक खाओ, रात भर टायर पंचर करो, ये तरीकत है, और पाबंदियों का नाम शरीयत है ना। आला हजरत फरमाते हैं, शरीयत बाल है, तरीकत मांग। क्या समझे आप? आपको भूख लगी है, 2 रोटी की, शरीयत कहती है खाओ, तरीकत कहती नहीं, 1 खाओ। और ज्यादा पाबंदी का नाम तरीकत है, मगर लोगों ने मस्ती का नाम तरीकत रखा है, झूमने का नाम तरीकत रखा है। ये लंबे लंबे झिपरिया रखकर और दुनिया में 3.5 कलंदर साहेब बने फिर रहे पीर साहेब। इन मस्तियों का नाम इन लोगों ने रखा है। औरतों के साथ धड़ल्ले से कव्वाली हो रही है। मुझे बताओ, बहैसियत मुसलमान हमारा माखिज क्या है? कुरान है, हदीस है, इजमा है,
قیاس ہے ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں گے. حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں, کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی, حضور کے پاس اسلام کی غرض سے آئی. حضور اسلام قبول کرواتے وقت بیعت لیتے تو آپ نے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. مجھے بتاؤ جو تمام انبیاء کا سردار ہو, جو اول الانبیاء ہو, افضل الانبیاء ہو, آخر الانبیاء ہو, امام الانبیاء ہو, وجہ تخلیق کائنات ہو, وہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے. او حرام خور, اڑیا گڑیا پیر, تیرے باپ کا دین ہے, تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. پانی لاؤ یار, پانی لاؤ. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے, دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. اور بیچاری بھولی بھالی عوام جن کو برابر سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی, فرائض غسل نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, یہ صرف ان کے جبہ قبہ اور القاب دیکھ کر اور مریدین کا جھرمٹ دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ رہے ہیں. مسلمانوں خدارا ہوش میں آؤ. یہ جتنے بیٹھے ہوئے پیر ہیں اور ان بھک منگوں کو دکھا کر جنہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا ہے, کوئی یہ بڑی بڑی زنجیریں پہن رہا ہے, یہ بڑے بڑے گنٹھے اس کے اندر, پاگل کتے سور کہیں کے, کیا ہو گیا تجھے؟ ناپاک آدمی, حرام خور, 22 فٹ کا بال رکھا ہے, تاجدار ملنگا, ابے ملنگا پلنگا, حرام خور. مجھے بتا غسل کے اندر ہر بال کا بھیگنا فرض ہے, اگر ایک بال بھیگنے سے رہ گیا غسل نہیں ہوگا. کیا تیرا پیر ناپاک نہیں ہوتا؟ وہ قضائے بشری سے اوپر ہو چکا ہے, اسے حاجات نہیں آتی, پاخانہ پیشاب نہیں آتی, اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی, اس کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا, اسے احترام نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ غسل کرتا کیسے ہے؟ بولے نہیں وہ تو ملنگ ہے نا. اچھا ملنگ صاحب کے سامنے اگر بہترین خوشبودار بریانی لا کے رکھے اور پاخانہ لا کے رکھے تو دونوں میں سے کیا کھاتے؟ تو پھر اتنا جب ہوش ہے تو کاہے کا ملنگ رے؟ اگر گو کھایا تو برابر پاگل ہے, شریعت اٹھ گئی. میں فتوا دے رہا ہوں, شریعت اگر وہ کھایا تو پھر شریعت اٹھ گئی. اب جو چاہے کرے, نماز نہ پڑھے, ننگا گھومے, کوئی لینا دینا نہیں. اب جو مزاروں پہ اس طرح پاگل لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بڑی بڑی زنجیریں اور یہ بڑے بڑے چھوڑ رکھی ہے اور ان کی فوٹو کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے. دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے, دیکھو بریلوی انہیں مشکل کشا, حاجت روا, دافع البلا, قاطع الوبا سمجھتے ہیں. دیکھو اسے نہانے کی تمیز نہیں, یہ بریلویوں کا پیر ہے. او وہابی دیوبندی حرام خورو, یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے, بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ تھا, بریلویوں کا پیر امین شریعت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ غوثیہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام, بستی بستی قریہ قریہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے, دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. اور بیچاری بھولی بھالی عوام جن کو برابر سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی, فرائض غسل نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, یہ صرف ان کے جبہ قبہ اور القاب دیکھ کر اور مریدین کا جھرمٹ دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ رہے ہیں. مسلمانوں خدارا ہوش میں آؤ. یہ جتنے بیٹھے ہوئے پیر ہیں اور ان بھک منگوں کو دکھا کر جنہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا ہے, کوئی یہ بڑی بڑی زنجیریں پہن رہا ہے, یہ بڑے بڑے گنٹھے اس کے اندر, پاگل کتے سور کہیں کے, کیا ہو گیا تجھے؟ ناپاک آدمی, حرام خور, 22 فٹ کا بال رکھا ہے, تاجدار ملنگا, ابے ملنگا پلنگا, حرام خور. مجھے بتا
غسل کے اندر ہر بال کا بھیگنا فرض ہے. اگر ایک بال بھیگنے سے رہ گیا غسل نہیں ہوگا. کیا تیرا پیر ناپاک نہیں ہوتا؟ وہ قضائے بشری سے اوپر ہو چکا ہے. اسے حاجات نہیں آتی, پاخانہ پیشاب نہیں آتی, اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی, اس کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا, اسے احترام نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ غسل کرتا کیسے ہے؟ بولے نہیں وہ تو ملنگ ہے نا. اچھا ملنگ صاحب کے سامنے اگر بہترین خوشبودار بریانی لا کے رکھے اور پاخانہ لا کے رکھے تو دونوں میں سے کیا کھاتے؟ تو پھر اتنا جب ہوش ہے تو کاہے کا ملنگ رے؟ اگر گو کھایا تو برابر پاگل ہے. شریعت اٹھ گئی. میں فتوا دے رہا ہوں, شریعت اگر وہ کھایا تو پھر شریعت اٹھ گئی. اب جو چاہے کرے, نماز نہ پڑھے, ننگا گھومے, کوئی لینا دینا نہیں. اب جو مزاروں پہ اس طرح پاگل لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بڑی بڑی زنجیریں اور یہ بڑے بڑے چھوڑ رکھی ہے اور ان کی فوٹو کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے. دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے. دیکھو بریلوی انہیں مشکل کشا, حاجت روا, دافع البلا, قاطع الوبا سمجھتے ہیں. دیکھو اسے نہانے کی تمیز نہیں, یہ بریلویوں کا پیر ہے. او وہابی دیوبندی حرام خورو, یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے. بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ تھا. بریلویوں کا پیر امین شریعت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ غوثیہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام, بستی بستی قریہ قریہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. یہ ہندوستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اس ملک پر اگر استاد آئی تو ہم سب اپنی جانیں قربان کریں گے, لیکن اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو ملک کے معاملے میں ہم کسی سے ساجھیداری نہیں کر سکتے؟ عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی ادر کی حمایت کرتے, وہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ملک کے معاملے میں ہم آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ دیں گے. 2012 میں پاکستان گیا تھا, وہاں ایک بدبخت مولوی نے کہا یا اللہ بھارت کو بھارت کر دے. اس وقت سب نے آمین کہی. میں کھڑا ہوا, وہ حرام خور مولوی جتنے پاکستان میں مسلمان نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہے. مسجدیں ہیں, مزارات ہیں, خانقاہیں ہیں, آستانے ہیں. تجھے شرم نہیں آئی؟ میرا ملک ہمیشہ آباد رہے, اس لیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جائے. بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا اور ہزار طرح کی پابندیاں بٹھائی گئی. وجہ بیچارے مجبور ہیں. ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ کی تقریر کو فلاں صاحب کے سپورٹ سے جوڑ کر کے ان کی اس تقریر کو اس طرح رنگ دیا جا رہا ہے. خبردار, ہم جس کا بھی رد کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہندوستان ملک ہے, پیارا ملک ہے. یہاں کی فوج پہ تنقید کا حق کسی شہری کو نہیں ہے. اگر وہ فوج پر تنقید کرتا ہے تو ملک کا غدار ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جو محمد رسول اللہ کی فوج پر تنقید کرے وہ دین کا غدار ہے یا نہیں؟ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں, اٹیک نہیں کر رہے, ہم جواب دے رہے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج نبی کے پیارے صحابہ پر وہ بھوک رہا ہے جس کو یہ نہیں معلوم گرمی میں کتنے ڈھیرے لیتے, سردی میں کتنے ڈھیرے لیتے. وہ نبی کے پیارے صحابہ پر بھوک رہا ہے. امیر معاویہ ایسا تھا, اس کا باپ ویسا تھا, اس کی ماں ویسی تھی, زبیر ایسا تھا, معاذ طلحہ ایسا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو خانقاہوں کے سجادگان نے اپنے مریدین کو چرا کر
جن صحابہ پر تم بھونک رہے ہو اور جن اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ اہل بیت کے ملجا و ماوا پکا 2-4 مسئلے کلیئر کر دے گا۔ اور میں تو چاہتا ہوں مناظرہ ہو۔ اب لوگ مناظرہ نہیں کرتے، چوکی بھاگتے، اس میں میری کیا بمبئی میں میری تقریر تھی تو جتنے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے تھے، سب چوکی پہنچ گئے۔ بولے ہر سنی عالم کی تقریر کراؤ، اس کی مت کرا۔ بولے کیوں؟ ہم کو بلایا گیا۔ میں نے کہا میری تقریر میں کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ تو اسی کے اندر ہے، پوسٹر میں ہم کو گالی دیا گیا ہے، ہم کو برا بھلا بولا گیا۔ ہم نے کہا کیا؟ بولے دیکھو شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے۔ تو پولیس والے نے کہا اس میں خرابی کیا؟ بولے ابلیس سے مراد سمجھے؟ یہ صاحب بھی نہیں سمجھے گی، تو پڑھے لکھے آدمی کھڑا کھڑا بولوں گا تو سمجھ جائیں گے کہ لینا بولا تو کیا لینا بولوں؟ بڑا تم نے کہا ارے بولا تو پیر صاحب ہاتھ گندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، مناظرہ ہو جائے۔ یہ ساری عوام یہاں سے سن کے جاتی ان کا صحیح، پھر کل ان کا سنتی ہے ان کا بھی صحیح۔ تیسرا کون؟ فتیدی کس کی ہو رہی، درگت کس کی بن رہی عوام؟ یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے، وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے۔ پھر پانی کہاں مر رہا ہے، سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے؟ تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے۔ میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گا۔ پیر صاحب آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مطلب یہی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، کتنے پانی میں۔ پیر صاحب کو پیر صاحب تو مریدوں میں ڈیگے رکھتے ہیں، مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا، بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے۔ بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف۔ کم وقت چلتی ہے تو پورا کنبہ بھی سڑ جاتا ہے، ماں ہندوستان میں، باپ پاکستان میں، بھائی افغانستان میں، اس کم وقت کا کچھ کیجیے آپ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں، اس کی بھی بات سنتا ہوں۔ تو بولے حضور اس کو بلائیں گے؟ آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا۔ بولے ایک کام کرو، میرا کیس واپس لے، میرا کیس واپس دے دو۔ وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آگے تو میں رکوں گا، جانے کے بعد نہیں، بڑی بڑی نہیں کرنا، اور واقعی سنجیدہ ہو۔ جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو، چھوڑ رہے ہو، فلاں فلاں سے افضل، خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کی کتب سے آنکھیں پھیر رہے ہو، صرف ایرانی ریال کا راج ٹپکانے کے لیے اور شیعوں کا چھٹن کھانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ پر بھونک رہے ہو اور شوشہ چھوڑتے ہو۔ فلانے میں افضل ہے اور یہ اس میں افضل ہے۔ سن حضرت مولانا کائنات حیدر کررال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے راوی محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتری بہتان لگانے والا علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، اگر مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس کی 80 سندیں ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ سیاستہ میں نہیں، حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سیاستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، وقت آنے پر پیر صاحب غیر مقلد نہیں بن جاتے،
वैसे तो लंगड़ी लूली सड़ी गली बिल्कुल मौजूद ठुकराई हुई रद्दी के टोकरी में डाली हुई हदीस उठा कर लाते हैं कि सिद्दीक भी यही है और फारूक भी यही है, जो सरासर झूठी हदीस सरासर। लेकिन पीर साहब इतने चतुर हैं कि चैनल पे बैठते हैं और वहीं अपना चांद सा मुखड़ा दिखाते हैं, पान खा के चोट ला रहे पीछे बताओ, सब समझ रहे हो ना? समझ जाओ। आप इस किस्म की रिवायत लेकर आते हो। ये जो बात है कि हजरत अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहे मैं उसे सजा दूंगा, और एक रिवायत है 80 कोड़े मारूंगा। इसकी 80 सनदें हैं और अल्लाह की कसम इसकी तौसीफ अहले तशय्युअ के उलमा ने की है, इसे शीई उलमा ने भी कहा है। यह सही रिवायत है। तुम्हारी माँ तुम पर मातम करे कि जो अहले सुन्नत का मुत्तफका अकीदा है, इजमाई अकीदा है, तुम उसे फाड़ रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और सुनो, जो जो पीर इस मुत्तफकुन अलैह अकीदे से बाहर निकले उसकी बैत उसी को मुबारक, किसी मुत्तबा शरीयत पीर के मुरीद हो जाए। मुझे हैरत होती जब मैं इंटरनेट देखता हूँ, सुन्नी बच्चे लोहे के स्टेटस लगा रहे हैं, मर्सियां लगा रहे हैं, फरहान अली वारिस नदीम सरवर खड़े हुए बदबूदार शिया जो सहाबा को माँ बहन तक की गालियां दे रहे हैं, उनके स्टेटस कौन लगा रहा है? सुन्नी बच्चे। क्यों? मोहब्बत अहले बैत के नाम। और इस तरह के शिया ज़ाकिरीन के बयान, शिया वाइज़ीन के बयानात लगा रहे हैं और इनका ताल्लुक किसी न किसी खानका से। अब ज्यादातर खानकाहों में बिगाड़ आ गया। जो कहता है बरेली में मयारे हक नहीं है, उसे पूछो खानका में मयारे हक है। और कहता बरेली अब मयारे हक नहीं है, तो उसे पूछो पहले था ना भाई, तो अब कब से नहीं है बरेली में? ऐसा क्या हुआ जो बरेली में मयारे हक नहीं रहा? होश में रहकर बातें करो। जहां से भी कुरान और सुन्नत की तरफ जो इशारत होगी, मसलक हक की बात होगी, वो शहर में मयारे हक है। अल्हम्दुलिल्लाह आला मौलाना रजा अली खान, मौलाना नकी अली खान, इमाम अहमद रजा खान और उनके साहबजादे हामिद रजा खान, उनके साहबजादे उनके छोटे भाई मुस्तफा रजा खान, उनके सच्चे जानशीन काजू शरिया रामा, उनके बेटे हुजूर खाइजे मिल्लत अल्लाह ने बरेली को वो इकबाल अता किया है कि बरेली में सिर्फ एक ही सूरज होता है जो निकलता है तो सारे तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है।